باوضو ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے، چہرے پر نقاب نہ لگائے، قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے، نظر سجدگاہ کی طرف رکھے۔ اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے، مثلا نیت کے الفاظ: نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندھوں تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور چادر سے باہر نہ نکالے، ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے۔ اب دونوں ہاتھوں کو نیچے لائے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے۔ اب ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائے۔ رکوع میں تھوڑا جھکیے یعنی اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہو، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے اور کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھے۔ حدیث: شریک نے عاصم بن قلیب کے والد سے روایت کیا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ سنن ابو داؤد۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے۔ سجدہ سمیٹ کر کیجیے یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سورین پر بیٹھیے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑھے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے۔ اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جائے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالے اور الٹی سورین پر بیٹھے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ جب قعدہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھے۔ اب پوری التحیات پڑھے اور جب اشہد ان لا الہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے اور جب الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دے اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے۔ اب درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے اور پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کرے اور اس طرح کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کرے۔ اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔
اگر فرض نماز پڑھ رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، اور اگر سنت یا نفل ہو تو الحمد کے بعد سورت بھی ملائے۔